امریکہ اور طالبان کے درمیان جو بڑھتے ہوئے براہ راست روابط ہیں اس پہ بات کرنی ہے۔ پاکستان کس نظر سے اس صورتحال کو دیکھ رہا ہے؟ طالبان کی طرف سے جو 4 مطالبات امریکہ کے سامنے رکھے گئے تھے وہ کون کون سے ہیں؟ یہ زلمے خلیل زاد نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیسے بیوقوف بنایا؟ ریکگنیشن کے حوالے سے بات ہو گئی کہ باقاعدہ طور پر امریکہ جو ہے طالبان حکومت کو ریکگنائز کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو امریکہ اور طالبان کے درمیان جو براہ راست جو رابطہ ہوا ہے یہ پہلا رابطہ ہے، مطلب ہے کہ اگست 2021 کے بعد اس دوران اگر رابطے تھے بیہائنڈ دا ڈور جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کبھی یہ دوحہ میں جو طالبان کا انٹرنیشنل آفس تھا وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی جو اسپیشل افغان ریپریزنٹیٹیو تھے، لیکن ڈائریکٹ کابل میں کوئی ایسا، اور ڈائریکٹ کے ساتھ ساتھ براہ راست کے ساتھ ساتھ پبلکلی ایکسیپٹڈ، یعنی اس کو باقاعدہ طور پر تسلیم بھی کیا گیا کہ امریکہ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو خصوصی نمائندہ ہے فار پریزنرز وہ، اور ان کا جو لاسٹ جو پہلا جو ٹرم تھا اس میں جو افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے تھے خلیل زاد، وہ آئے اور بات چیت بھی ہوئی اور کچھ پروگرس بھی ہوئی۔ تو یہ کیا خطے پہ کیا اور پیغام کیا دے رہا ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلا جو ہے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو ہم طالبان کی کامیابی بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 سال باوجود اس کے کہ دنیا کا پریشر بھی تھا، ریجنل کنٹریز کا پریشر بھی تھا، انٹرنل دباؤ بھی تھا، لیکن کیری کر گئے اپنے آپ کو، مطلب یہ کہ بہت طریقے سے اپنے آپ کو وہ آگے لے کے گئے دنیا کے ساتھ، گریجول، مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ وہ پینک نہیں کر گئے، آہستہ آہستہ روابط بڑھاتے گئے، اور آج وہ اسی پوزیشن میں ہے کہ دنیا کے جتنے چین، روس اور اب امریکہ خود آ کے ان کے ساتھ جو ہے کنٹیکٹ یا انگیجمنٹ کی جو ہے پالیسی اپنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ایک ڈیولپمنٹ، اور ساتھ ہی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس دن خلیل زاد اور اس کے ساتھ جو اسپیشل ریپریزنٹیٹیو وہ آئے تھے، تو دوسرے دن پتہ چلا کہ سراج حقانی صاحب کو جو ہے وہ جو بلیک لسٹ ہے، ٹیرر بلیک لسٹ، اور ان کے سر پہ جو پیسے رکھے گئے تھے تقریباً $10 ملین، اس کے بھائی پہ $5 ملین، دوسرا جو اس کے فیملی کا تھا یحییٰ حقانی اس پہ بھی $5 ملین تھے، اس کو ختم کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا یہ جو وزٹ تھا امریکی وفد کا، یہ شارٹ ٹرمز یا ون آف نہیں تھا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ لانگ ٹرم انگیجمنٹ کی پالیسی پہ عمل پیرا ہوگا، اور اس میں جو باتیں ہوئی طالبان کی طرف سے مطالبات ہوئے اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو یہ ایک لانگ ٹرم انگیجمنٹ کی طرف جو ہے ایک بہت بڑا قدم ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو طالبان کا جو آہستہ گریجول اور سلولی یہ جو پالیسی تھی انگیجمنٹ کی، پینک نہیں کر گئے، یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ امریکی وقت کا آنا اور امریکہ کا افغانستان یا کابل کے ساتھ دوبارہ انگیج ہونا، باوجود اس کے کہ طالبان کی پالیسی آلموسٹ وہی ہے جو جن پہ ابھی تک دنیا کو اعتراض ہے، یہ ریجنل کنٹریز کے لیے بھی اس کا ایک پیغام بھی ہے، اور اس کا ایک ریجنل ڈائمنشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ ہے۔ ریجنل کنٹریز نے ابھی تک جو رویہ اختیار کیا ہے کابل کے ساتھ یا افغان طالبان کے ساتھ، امارت اسلامی کے ساتھ، وہ بڑا محتاط رویہ ہے۔ آنا جانا آف اینڈ آن رہتا ہے، چین کا، ایران کا بھی، پاکستان کا بھی، تاجکستان، ازبکستان کا بھی، لیکن کل کے وہ نہیں آ رہے تھے، کل کے جو ہے نا ہائی لیول کے کنٹیکٹس جو ہے اور پبلکلی ایکسیپٹڈ کنٹیکٹ، اس سے وہ اوائڈ کر رہے تھے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ تھوڑا سا ڈر بھی تھا کہ اگر طالبان کے ساتھ انگیج کر گئے تو دنیا کی جو اسپیشلی جو سپر پاور، اسپیشلی امریکہ جو ہے وہ کیا سوچے گا، اور اس میں میرے خیال میں ویسٹ کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے امریکہ کی یہ جو ڈائریکٹ انگیجمنٹ ہے کہ افغانستان کو اب ہم نے آرم ٹویسٹنگ نہیں کرنی ہے، مطلب ہے کہ ہارڈ پاور سے افغانستان کو ہم نے ہینڈل نہیں کرنا ہے، بلکہ تھرو سافٹ پاور، مطلب ہے کہ مثبت انداز سے، پازیٹیو انگیجمنٹ سے جو ہے ہم نے آگے بڑھنا ہوگا۔ ریجنل کنٹریز کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ دنیا کی اگر سپر پاور اکنامکلی بھی اسٹرانگ ہے، پولیٹیکلی بھی اسٹیبل ہے، سیکیورٹی بھی ان کی اسٹیبل ہے، اگر وہ آتے ہیں خود افغانستان یا کابل کے جو ہے نا اس گیٹ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ وہ ڈائریکٹ پبلک انگیجمنٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اب پاکستان بھی تھوڑا سا بولڈ ہونا پڑے گا
ایک سٹیپ لینا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ جانے سے امریکہ ناراض ہوگا یا کوئی دوسرا ملک ناراض ہوگا، بلکہ امریکی خود کر رہے. اس نے ایک مثال قائم کر دی. اسی طرح ایران، تاجکستان، ازبکستان یا دیگر ممالک جو ہے ان کے لیے بھی تقریباً وہ دروازہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ کھل گیا ہے. پاکستان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ دس اے گولڈن اپرچونٹی جسے کہتے ہیں، کہ سنہری موقع ہے پاکستان کے لیے کہ طالبان کی حکومت کو ایک سٹیپ وہ آگے جائے روس، چین اور وغیرہ سے. مطلب ہے کہ ایک ڈی فیکٹو جسے کہتے ہیں ایک ریکگنیشن وہ اگر دے دے. پہلی سٹیپس میں اگر جو سفیر کے لیول پہ، مطلب ہے کہ ایمبیسیڈوریل لیول پہ جو ریلیشنز ہے اب تو یہ چارج دی افیئر لیول کے ہیں، اس کو اپ گریڈ کرے. اور کیونکہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے لیے ڈفرینٹ کنٹری. اسی طرح افغانستان کے لیے پاکستان باقی ممالک کی طرح نہیں ہے. دونوں ممالک کا ایک دوسرے پہ انحصار بہت زیادہ ہے. افغانستان کی سیکیورٹی کا جو ہے وہ پاکستان پہ ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے. پاکستان میں اگر حالات آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس کا اثر افغانستان پہ ہوتا ہے. تو دونوں کو تھوڑا سا ایکسٹرا میں سمجھتا ہوں کہ ذرا زیادہ جو ہے سٹیپ لینے پڑیں گے. اور ابھی وہ دنیا والی جو ڈر ہے میرے خیال میں وہ بھی امریکہ کی اس انگیجمنٹ سے ہے جو ہے وہ دور ہونی چاہیے. تو اسپیشلی پاکستان کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ اگر دنیا انگیج کر رہی ہے، امریکہ اب آگے آ گیا. کیونکہ سب سے بڑا ڈر تو یہی تھا کہ امریکی کیا کہیں گے. مطلب ہے کہ وہی والی بات ہے کہ حاجی صاحب کا موڈ کو دیکھنا تھا. تو حاجی صاحب نے خود آ کے طالبان کے ساتھ انگیج کیا، پبلکلی انگیج کیا، دوحہ کو چھوڑ کے، اسلام آباد کو چھوڑ کے، تھرڈ کنٹریز کو چھوڑ کے ڈائریکٹ کابل میں لینڈ کر گئے. تو اٹ از اے گولڈن اپرچونٹی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اسپیشلی پاکستان کو. یہ جو انٹاگونسٹک پالیسی یا ہارڈ آرم ٹویسٹنگ والی پالیسی، ٹھیک ہے کچھ اس وقت طالبان جو ہے پاکستان کے لیے ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ ہارڈ پاور سے یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے انگیجمنٹ جس طرح صادق خان صاحب گئے اور اچھا ان کی ریپو بھی اچھی ہے، ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہے. تو ایک دو دوروں سے ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ عید کے بعد بھی ایک اور بڑا دورہ جو ہے نا پاکستان سائڈ سے ایکسپیکٹڈ ہے کابل کی طرف. طالبان نے امریکی وفد کو جو مطالبات جو پیش کیے ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں. ایک تو پریزنرز کے حوالے سے یہ جو جارج گلزمین کو چھوڑا ہے، تو اس کے علاوہ بھی بات کریں گے کہ اور کتنے امریکن ہیں. لیکن ڈیمانڈ کیا ہے؟ عبد الرحیم جو اس وقت گوانٹانامو میں بند ہے یا گوانٹانامو میں تقریباً ختم ہو گیا لیکن پھر بھی اکا دکا ہے، اس کی واپسی کی ڈیمانڈ کی ہے طالبان نے. ساتھ ہی وہ جو امریکہ میں افغانستان کی جو ایمبیسیز ہے یا کانسلیٹس ہے ان کو طالبان کے حوالے کرنے کی بات کی گئی، جس طرح انڈیا میں ہوا ہے، ناروے میں ہوا ہے، کچھ ممالک میں ہوا ہے. تو وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ ایمبیسی اور جو کانسلیٹس ہیں وہ ان کے حوالے کیا جائے. امریکہ اپنا جو ایمبیسی ہے یا ان کے جو سروسز ہے وہ بھی کابل میں ان کو ایک قسم کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ یہ آغاز کرے. ریکگنیشن کے حوالے سے بات ہو گئی کہ باقاعدہ طور پر امریکہ جو ہے طالبان حکومت کو ریکگنائز کرے، اور اس میں یہ ایپس اینڈ بٹس پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن اس پہ بات ہو گئی ہے. اور جو افغانستان کے جو فنڈز ہیں جو انٹرنیشنل بینکس میں ہیں، وہ جو امریکہ نے اس کو فریز کیا ہے، منجمد کیا ہے، اس کو انفریز کرنے کی بات کی گئی ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی طرف سے بھی ایک لسٹ دیا گیا ہے. وش لسٹ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اٹ از اے لسٹ، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پہ امریکہ جو ہے ریسپروکیٹ کرے. کیونکہ اگر وہ لانگ ٹرم انگیجمنٹ کرنا چاہ رہے تو ظاہری بات ہے ابھی تو یہ اچھا ہوا کہ دوحہ کے بجائے کابل میں میٹنگ ہوئی، اسلام آباد کے بجائے کابل وہ چلے گئے، تھرڈ پارٹیز کے بجائے جو ہے نا ڈائریکٹ انگیجمنٹ کیا. تو یہ باقی باتیں جو اسلحہ کی ہے اور جو باگرام ایئر بیس کی ہے وہ تو چلتی رہے گی. طالبان کی طرف سے بھی جو بڑے پازیٹیو جو ہے نا ڈیمانڈز ہیں کہ ایمبیسیز کا حوالہ کرنا، کانسلیٹس کا حوالہ کرنا، ریکگنیشن کی بات کرنی ہے، فنڈز کو ڈیپریز کرنے کی بات ہو گئی ہے. اور اس طرح عبد الرحیم جو گوانٹانامو بے میں تقریباً گزشتہ 20 سال سے وہ جیل میں ہے اس کو ریلیز کرنے کی بات کی گئی ہے. اور جو دیگر جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو سراج حقانی، واحد سراج حقانی، باقی بھی طالبان لیڈرز ہیں وہ بھی بلیک لسٹ میں ہیں، تو ان کو کیوں نہیں اور سراج حقانی کو کیوں؟ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید امریکہ اب افغانستان کی انٹرنل جو پولیٹکس ہے یا انٹرنل جو ارینجمنٹ ہے اس میں دخیل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے.
سراج حقانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا ماڈریٹ ہے، وہ ریفارمسٹ ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو دوحہ ایگریمنٹ میں جتنے کمٹمنٹس ہوئے انٹرنیشنل انگیجمنٹ کے لیے وہ بڑے اوپن ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہم نے انگیج کرنا ہے۔ اس کی یہ بھی ہے کہ خواتین کی تعلیم یا لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے شیخ ہبۃ اللہ کے ساتھ اس کی جو تھوڑی سی وہ آلریڈی ناراضگی چل رہی ہے، تقریباً 3 مہینوں سے وہ آفس نہیں جا رہے ہیں، وہ کسی کیبنٹ میٹنگ کو اٹینڈ بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے تحفظات ہیں۔ ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید امریکہ اب ذرا کھل کے ان کے ہاتھ جو باندھے ہوئے تھے اس کو کھولنا چاہ رہا ہے، تاکہ اگر وہ اپنے ایجنڈے کو، یہ جو ریفارم ایجنڈا ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، شاید یہ بھی انڈر آبزرویشن رہے کہ کتنی حد تک سراج حقانی جو کہ بڑے دھیمے اور بڑے سافٹ اور اپنے آپ کو بڑا جو اس نے پریزنٹ کیا ہے ایز این ایکسیپٹیبل پرسنالٹی جو ہے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو وہ کتنا اس اپنے ریفارمز ایجنڈے کو جو وہ ود ان دا طالبان سسٹم جو ہے وہ آگے لے جا سکتے، کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ کوئی بھی طالبان جو سیٹ اپ ہے، جو ارینجمنٹ ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی بھی انٹرنل وارز کی طرف جو ہے اس کی فیور میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ہے، لیکن اس کے نیگیٹو کیا ہو سکتا ہے؟ نیگیٹو تو ایک تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو کندہار کا جو گروپ ہے اس کے لیے یہ بھی ایک شاک ڈیولپمنٹ ہے کہ اچانک کیسے دنیا کے سپر پاور نے جو ہے ایک شخص کو اور اس کے ساتھیوں کو، اس کے رشتہ داروں کو جو ہے بلیک لسٹ سے نکالا، باقیوں کو نہیں نکالا۔ وہ بھی بڑے غور سے اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح یہ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، امریکہ کے اہداف کیا ہو سکتے ہیں اسی حوالے سے، اور کیا وہ اب سراج حقانی صاحب کے بارے میں ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ تو نہیں ہوں گے کہ ابھی یہ تو امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے یا پاکستان کے کیمپ میں چلے گئے۔ تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آئی ہوپ کہ یہ کوئی فردر ڈویژن کا سبب نہیں بنے گا۔ تو یہ بھی ایک اس کے مختلف آسپیکٹس ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ امریکہ نے اگر اس کو کیا ہے تو شاید یہی ہے کہ ایک تو لانگ ٹرم انگیجمنٹس، ایک یہ ہے کہ اس کو ریفارمز اگر وہ کرنا چاہے، اوپن ہو جائے، تھوڑا سا اس کی وزٹ کرنا چاہے باہر جہاں بھی تو ان کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے۔ اور یہ جو غیر متوقع ڈیولپمنٹ ہے کندہار کے لیے، تو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ شیخ ہبۃ اللہ صاحب کی پوزیشن جو ہے اس کو خطرہ محسوس ہو کہ نائب امیر ہے سراج حقانی صاحب، تو ابھی نائب امیر جو ہے وہ انٹرنیشنل ایکسیپٹڈ ہے، اور جو پہلا امیر ہے، فرسٹ امیر ہے، وہ نہیں ہے۔ نائب امیر جو ہے وہ ریفارمسٹ ہے، وہ دوسرا جو ہے وہ ایکسٹریم کنزرویٹیو ہے۔ نائب امیر جو ہے دنیا کے لیے جو ہے وہ ان کو دنیا کو ایک اور نظر سے دیکھتی ہے، امیر کو دنیا دوسری نظر سے دیکھتی ہے۔ نائب امیر کے لیے پاکستان، ایران، امریکہ، مغرب میں ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے ان باتوں کا کچھ نہ کچھ تو ملا ہبۃ اللہ صاحب، جس نے آلریڈی سراج حقانی کے اختیارات کو کافی حد تک کم کیا تھا، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس پہ آنے والے دنوں میں بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا امپیکٹ ہوگا، اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوگا، اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوگا۔ سراج حقانی کے لیے اس کے فائدہ بھی ہے، لیکن ود ان دا سسٹم شاید اس فیصلے سے جو ہے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کیسے وہ اس پوری سچویشن کو کیری کرتا ہے اس کی پرسنالٹی پہ یہ ڈیپینڈ ہے۔ آخر میں یہ جو جارج گلیزمن کو جو چھوڑا ہے زلمے خلیل زاد نے، اسی حوالے سے بات کریں گے کہ دیکھیں آیا زلمے نے تو کوئی بلف نہیں مارا ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نا اس کو ایک پیس دیا گیا ہے کہ اس طرح۔ یہ جو گلیزمن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں نے جتنی تحقیق کی اس حوالے سے وہ یہ تھا کہ قطر بہت پہلے سے اس شخصیت کو جو ہے اس کے بارے میں، اس کو ریلیز کے بارے میں جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے، اور یہ بھی ہے کہ اس کے لیے کچھ پیسے بھی پیمنٹ بھی ہوئی ہے، اور آخر میں آ کے زلمے خلیل زاد نے اس کو ہاتھ میں لے کر امریکہ لے گئے، تو وہ کریڈٹ جو ہے وہ زلمے لینا چاہ رہا تھے۔ اور زلمے کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو تقریباً 10 اور امریکی پریزنرز ہیں جو اس وقت طالبان کے جیل میں ہیں، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے محمود حبیبی۔ محمود حبیبی وہ شخصیت ہے کہ جس نے ایمن الظواہری کو جو ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو لوکیٹ کرنے میں اس کا کردار تھا۔ تو محمود حبیبی کا کیا فیوچر ہوگا اس کے بارے میں تو طالبان ابھی تک ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن زلمے اگر چاہتا
تو گلیزمن کے ساتھ جو ہے نا باقی پریزنرز کی بات بھی کرتا. تو یہ آج کا جو ویلاگ ہے یہ تھوڑا سا یہ تھا کہ امریکہ کی انگیجمنٹ سراج حقانی کے حوالے سے، طالبان کے مطالبات کے حوالے سے، اسی حوالے سے تھا. اور ہو سکتا ہے اس کے اور بھی ڈائمنشن ہو سکتے، لیکن میں جس نظر سے اس کو دیکھ رہا تھا یا جو میں پڑھ رہا تھا یا جو مختلف انٹریکشنز میں نے کی اسی حوالے سے، تو میں نے اس کا نچوڑ جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے.